اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 18 کہ جب شام کے وقت برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن اور قمیض کو خون آلود کر کے لے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، قمیض پر خون لگایا، قمیض کو خون آلود کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر کر دیا۔ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے نفس کی تسویل ہے، تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ جو تمہیں تمہارا نفس دے رہا ہے عنقریب تم پشیمان ہو جاؤ گے، اور یہی جو دھوکہ دے رہے ہو یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یعنی جو کام تم کر کے آئے ہو یہ تسویل ہے، اور تسویل ہوتی ہے کہ اوپر کا پردہ کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے تسویل کہلاتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ بعض بری چیزوں کے اوپر اچھا سا خول چڑھا کر اگر کسی کو پیش کر دیا جائے تو لے لیتا ہے، اور جب وہ کھولتا ہے اندر سے تو گندگی نکلتی ہے۔ وہ کہا تسویل بھی یہی ہے، کہا دھوکہ دے رہے ہو تم، یعنی جو حقیقت حال بیان کر رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے، اور اس کا بہترین شاہد کیا ہے؟ کہا یہی خود قمیض ہے، کہ قمیض کے اوپر جو خون لگا کے آئے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیے نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو اور قمیض سالم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ البتہ بعض مفسرین نے ذکر یہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا بعید الذہن سا مطلب لگتا ہے، اور وہ یہ کہ خون کو دیکھتے ہی جناب یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ خون نہ حضرت یوسف کا ہے اور نہ ہی بھیڑیے کا ہے، بلکہ یہ خون گوسفند کا ہے، بھیڑ بکری کا ہے۔ البتہ یہ مطلب نہیں معلوم کہاں سے انہوں نے استشہاد کیا ہے، اور ممکن ہے کوئی پیچھے روایت مرسل موجود ہو جس روایت کا سہارا لے کر یہ مطلب بیان کیا ہو۔ البتہ اگر اس کی تشخیص بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دے دیتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے اور علم غیب سے بھی آگاہ ہے، تو کم از کم اتنا تو جانتا ہی ہے کہ یہ خون کس کا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن جو ظاہری آیات کا ترجمہ بنتا ہے اور ظاہر قرآن ذکر کر رہا ہے وہ یہی ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرن۔ امرن یہ جو منصوب ہے اور تنوین اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تنوین تفخیم، اور تنوین تفخیم عموماً عربی کلمات کے اوپر جب یہ تنوین استعمال ہوتا ہے تو اس امر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ تنوین استعمال ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ کوئی انتہائی عظیم بات ہو اور انتہائی عظمت بھری بات ہو، یعنی بہت اہم بات ہو، اس اہم بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تنوین تفخیم استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی تم جو یہ سارا ماجرا بنا کے لائے ہو اور داستان گھڑ کے لائے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اور اس پر کئی ایک نتائج مترتب ہونے والے ہیں، اس لیے اس امر کو منصوب استعمال کیا گیا۔ عرض کیا تھا کل کہ تسویل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا تشخص، انسان کا تمایز، انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ سامنے اب ہم اپنی طلبگی اصطلاح میں یعنی وہ آخری فصل جس سے کسی شے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ آخری صفت فصل کہلاتی ہے، یا فلسفے کی اصطلاح میں وہ صورت کہلاتی ہے، علم منطق میں سے فصل کہتے ہیں۔ وہی فصل
فلسفے کی اصطلاح میں یا انسان شناسی کی اصطلاح میں یا قرآنی اصطلاح میں اسے صورت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ جب تک مادے پہ صورت نہیں آتی وہ مادہ قابل شناخت نہیں ہوتا۔ جب مادے کے اوپر صورت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا تشخص تمایز واضح ہو جاتا ہے۔ مثالیں بھی کل عرض کی تھیں کہ مادہ یعنی جسم کے اوپر اگر صورت شجر کی آتی ہے یہ الگ ہو جاتا ہے مادہ، اور شجر میں بھی اگر آم کی صورت آئے تو وہ درخت الگ ہو جاتا ہے۔ اگر امرود کی تصویر بنتی ہے تو اس سے وہ مادہ الگ ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ سب مادہ ہیں، سب جسم ہیں۔ جسموں کے اوپر جو صورت طاری ہوتی ہے، صورت کی وجہ سے اس شے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی ایک جسم ہے، بدن ہے، اور یہ جسم کے اعتبار سے ہزاروں مشترکات ہیں انسانوں کے اندر، لیکن اس جسم کے زیر سایہ وہ جو تصویر بن رہی ہے، وہ جو صورت بن رہی ہے، اس صورت سے یہ جسم قیامت کے دن دوسرے سے الگ ہو جائے گا۔ اگرچہ یہاں پہ قابل شناخت نہیں ہے، سب کے سب جسم ہی نظر آتے ہیں، سب کی سب جو شکل و صورت نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ڈھانچہ ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ پیر ہیں، وہ سب کے ایسے ہی ہیں۔ اس سے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی درجات کی دنیا میں کہاں پہنچا ہوا ہے اور کوئی انحطاط کی دنیا میں کہاں پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وہ جب یہ پردہ جسم ہٹے گا، اس جسم کے اندر جو ہم تصویر بنا رہے ہیں، اپنی صورت بنا رہے ہیں، اس صورت کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی ملکوتی شکل بنتی ہے، کبھی حیوانی شکل بنتی ہے، کبھی جہنمی شکل بنتی ہے۔ انہی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے تسویل، کہ جو انسان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز کی شکل الگ بن جاتی ہے، اگرچہ وہ جہنمی ہی ہوتا ہے، تصویر بھی اس کی جہنمی ہوتی ہے اور ترسناک ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ خدا نے پردہ رکھا ہوا ہے اس لیے اس سے آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن نہ انسان ڈرتا ہے نہ خوفزدہ ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ اب صورت اس کی سامنے نہیں آتی۔ بس تصویر وہ صورت ہے انسان کی جو دوسروں کو دھوکہ دینے کے نتیجے میں اس کی حقیقت بن جاتی ہے، اور وہ حقیقت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسروں کے لیے بھی خوف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن یہ صورتیں ظاہر ہوں گی، ان کی صورتوں کی وجہ سے خدا نے قیامت کا نام رکھ دیا یوم الفرار۔ جب یہ اصلی چہروں میں آئیں گے تو ان کی تصویریں اور شکلیں اتنی خوفزدہ ہوں گی کہ دوسرے لوگ ان سے ڈر جائیں گے۔ یوم الفرار، بھاگنا، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جب بھونڈی شکل انسان دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتا ہے۔ مطلب دیگر یہ کہ تصویل انحطاط کی دنیا میں وہ آخری اسٹیج نہیں ہے انسان کا، بلکہ ایک درمیانی صورتحال ہے۔ درمیانی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ کبھی کبھی گندی تصویریں اور بھونڈی تصویریں حال کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے، تو یہ جو کبھی کبھار جھوٹ بولتا ہے اس سے اس کی تصویر اتنی بھونڈی نہیں بنتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب کذب میں ملکہ بنا لیتا ہے، اب یہ کہ اس کی تصویر وہ کذب کی جو بنتی ہے وہ انتہائی خوفناک بنتی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا، کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا ہے، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دیتے دیتے ملکہ کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کی تو فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، دھوکہ دینا، یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ وہی فطرت ثانیہ عربی میں ملکہ کہلاتا ہے۔ اور ملکے سے بھی بڑھ کر جب اپنی فصل اخیر کے طور پہ اپنا لیتا ہے، وہی منطقی کی اصطلاح میں یا قرآنی اصطلاح میں اپنی مکمل تصویر جب بنا لیتا ہے کہ جس میں پھر کوئی تغیر اور تبدل نہ ہو، وہ آخری سٹیج پہ جب پہنچتا ہے تو یہ تصویر اب درجہ بن کر یا درکہ بن کر، یعنی انسان کی حقیقت اور ہویت اور تشخص بن کر سامنے آتا ہے، اور خداوند عالم کی ستاریت کے نتیجے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں چل رہے ہیں، انہی میں بعض ایسے ہیں کہ جو واقعاً ابھی بھی جہنم میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی بھی بہشت میں ہیں، لیکن اس پردہ مادیت کی وجہ سے وہ جہنم اور بہشت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دو راستے ہیں اس کے، یا
معرفت کی دنیا میں، تقوی کی دنیا میں اس منزل پہ آ جائیں کہ اس رہتی دنیا میں اہل جہنم اور اہل بہشت کو دیکھ سکو، جس طرح کہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تاکید کے ساتھ کہ اگر اس اسٹیج پہ آ جاؤ علم الیقین کی منزل پہ تو رہتی دنیا میں جہنمی افراد کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہشتی افراد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ راستہ ہے، اور یہ راستہ سب کے لیے کھلا نہیں ہے۔ پھر کیا کرو؟ کہ پھر انتظار کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، معذرت، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئیں اور آپ کو اس دنیا سے لے جائیں، یعنی یہ پردہ مادیت چاک ہوں اور حقائق عالم کے جب طرف آپ بڑھ جائیں گے، اس کے بعد پھر سب کے پردے چاک ہو جائیں گے، سب کے سب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو اب نظر آ رہے ہیں یہ کہاں پہ تھے؟ یہ دنیا میں ایسے بن چکے تھے جس کے نتیجے میں ابھی اسی طرح ظاہر ہو رہے جس طرح دنیا میں تھے۔ خدا نے کیا کیا ہے؟ فقط یہ مادیت کا پردہ ہٹایا ہے۔ وہ نیچے سے ہم نے جو اپنی تصویریں بنائی ہوئی تھیں وہ سامنے ہوگی۔ ان میں سے ایک تصویر تسویل، جب انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، حقائق کو کتمان کرتا ہے، حقائق کو چھپاتا ہے، تو اس تصویل کے نتیجے میں اس کی خوفناک تصویر بن رہی ہوتی ہے۔ اور ہے بھی صحیح قرآن میں، امام حسین علیہ السلام نے مقام منا میں سن 60 ہجری میں جو خطبہ دیا تھا مقام منا پہ، اس میں امام علیہ السلام نے بعض طبقات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک طبقہ علماء کا تھا اور دوسرا طبقہ بنی اسرائیل کا تھا۔ کہ خداوند عالم نے ان دونوں طبقات پر قیامت تک لعنت کی ہے، علماء بنی اسرائیل پہ بھی اور بنی اسرائیل پہ بھی، یعنی خود قوم پہ بھی اور قوم کے علماء دونوں پہ خدا نے لعنت کی ہے۔ ان میں سے علماء کے لیے جو سبب امام علیہ السلام نے ذکر، البتہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ علماء پہ کیوں لعنت کی، کہ یہ کتمان حق کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ اگر حق کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا ایسا ان کی دکانیں ٹھپ ہو جاتی ہیں، ان کے پیٹ پہ لات پڑ جاتی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب انسان حقائق کا کتمان کرتا ہے، ایسا ایسا معاشرے میں جھوٹی آبرو حاصل کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کلہ کمال کی طرف جا رہا ہوں۔ نہ، کتمان حق سے جو بھی انسان کو عزت اور آبرو ملتی ہے وہ عزت کاذب ہے، جھوٹی ہے۔ حقائق اگر بیان کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، اب وہ نقصان برداشت نہیں کرتا، کتمان حق کرتا ہے۔ کتمان حق کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ ملعون بنتا ہے اور قیامت تک ملعون بنتا ہے۔ اور خدا کی سنت یہی ہے، خدا کا قانون یہی ہے، کسی کی خدا کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور خدا کا بھی کسی سے کوئی رابطہ ہے نسبی نہیں ہے۔ قانون ہے کہ جو بھی کتمان حق کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور کتمان حق کا ایک نمونہ تصویل ہے، حقیقت کو گول مول کر کے بیان کرنا یا جھوٹی حقیقت کے اوپر سچائی کا لباس چڑھا کر پیش کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ تصویل۔ تصویل یہ درمیانی حالت ہے انسان کی، یعنی ابھی وہ آخری مرتبے پہ نہیں پہنچا ہے۔ آخری حالت میں جب یہ پہنچتا ہے انسان تو اس میں کہاں آتا ہے؟ یہی نفس جو تصویل کا شکار ہوتا ہے، جب اپنی انتہائی ذلت کو طے کرتا ہے تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تصویل کے نتیجے میں دھوکہ دیتے دیتے ایسا ایسا گناہ میں مبتلا ہوتے ہوتے کہاں پہ پہنچتا ہے؟ نفس امارہ کی منزل پہ۔ اور وہ کیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسیر بن چکا ہوتا ہے، اور جب اسیر بنتا ہے تو پھر یہ نفس امارہ، عامر نہیں، عامر کی جمع مبالغہ کی صورت میں امارہ، یعنی جب بھی یہ حکم دے گا تو یہ برائی کا ہی حکم دے گا، اور انسان ہمیشہ برائی کو برائی سمجھ کے انجام دے گا اور اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ، بڑے گناہوں تصویل کی صورت میں، اور تصویل سے جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اب اس کی زمام اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اس کی زمام اور لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ نفس امارہ میں۔ وہ اگر انسان کے اندر ہو نفس امارہ کہلاتا ہے، اور اگر انسان کی ذات سے باہر ہو تو وہ شیطان کہلاتا ہے۔ یعنی شیطان کے ہاتھ میں پورا ڈھانچہ یہ آ جاتا ہے۔ چلا کون رہا ہوتا ہے؟ شیطان۔ چل کون رہا ہوتا ہے؟ انسان، اور اس کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اختیار اس نے کیوں سلب کیا ہے؟ کہ گناہوں کے تکرار کے نتیجے میں اپنا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں خطبہ منافقین کو، جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے اوصاف منافقین ذکر کیے، وہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی
سٹیپ بائی سٹیپ ان مطالب کو ذکر کیا. سب سے پہلے کیا کرتا ہے شیطان؟ مومنین کے دلوں میں آ کر گھونسلے کے طور پہ گھونسلہ بناتا ہے, گھونسلے میں پھر آ کر اپنے انڈے دیتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی چکنا ہو جاتا ہے. جیسے ہی یہ گھونسلہ بنا کر انڈے دینے کی کوشش کرتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا, فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں, متوجہ ہو جاتے ہیں, گھونسلہ توڑ دیتے ہیں. اس کے انڈے جتنے بھی ہوتے ہیں شیطان کے توڑ دیتا ہے. لیکن وہ جو گناہوں کی زد میں آ چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ کا فقط بادا, انڈے نہیں دیتا. پھر کیا کرتا ہے؟ فرخا, فے ریخے, فرخا کیا کرتا ہے؟ یعنی انہی انڈوں سے بچے نکالتا ہے. جب بچے نکلتے ہیں اگر متوجہ ہو جائے تو وہیں پہ ان کو ختم کر دیتا ہے, اگر متوجہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ بچے آہستہ آہستہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. دبا و داراجا, دبا اس حرکت کو کہا جاتا ہے, نامحسوس حرکت کو, جس طرح کے مثال کے ذریعے بھی معصومین نے ذکر کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں چیونٹی حرکت کر رہی ہو کالے اس پہ کپڑے پہ یا کالے درختوں پہ, کالے پتوں پہ, کس کو نظر آئے گا؟ حرکت بھی خفیف, رات کی تاریکی, اور جس پہ حرکت کی جا رہی وہ بھی کالے رنگ کی ہے, کس کو نظر آئے گا؟ کسی کو نظر نہیں. اس حرکت کو عربی میں دبیب کہا جاتا ہے. دبا یعنی آہستہ آہستہ یہ شیطان کے بچے پھر حرکت کرتے ہیں اس کے دل کے اندر, ہر چیز دل کی اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تب اگر یہ سو رہا ہو غفلت کی نیند میں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ داراجا, آہستہ آہستہ اس کے دامن میں آ جاتے ہیں. دامن میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پوری باڈی پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ نظرا بے اعینہم ونطقا بے السنتہم, آنکھیں انسان کی ہوتی ہیں, دیکھ شیطان رہا ہوتا ہے. زبان انسان کی ہوتی ہے, بول شیطان رہا ہوتا ہے. یعنی سارے اعضاء انسان کے اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اور کنٹرول کرنے کے بعد اب حکمرانی کس کی ہے؟ شیطان کی. یہ انسان کے وجود سے باہر, اور اگر انسان کے وجود کے اندر ہو تو وہ نفس امارہ بن کر اس انسان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور جب نفس امارہ کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے انجام دیتا ہے, اور اسے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. کل کی مطلب کی طرف جو اشارہ کیا تھا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ملعون جس نے جا کر کئی ایک سادات کا قتل عام کیا, اور اس کے بعد جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا تو گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی انجام دیتا تھا. کیوں؟ چونکہ تسویل سے بالاتر ہو چکا ہے, اور تسویل سے بالاتر ہونے کے بعد اب نفس امارہ کا شکار ہے. پس کبھی کبھی انسان کے باطن میں انسان کی حقیقت تسویل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تسویل کا علاج کرنا آسان ہے چونکہ ابھی اس آخری منزل تک نہیں پہنچا ہے, لیکن اگر آخری منزل تک پہنچ جائے نفس امارہ کی صورت میں تب بھی علاج ممکن ہے, امکان کی حد سے خارج نہیں ہوا ہے. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں محال عادی ہے, مشکل ہے اپنی اس حالت کو بدلنا ہے. بعض لوگ بھی ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہو معاشرے میں بعض لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اگر آپ وہ مطلب سمجھنا چاہیں, مثلا بعض ایسے ہیں نشئی ہیں, نشہ عادت بن چکا ہے ان کا. اب نشہ ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ غلط کام ہے, نقصان دہ ہے, لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. پوچھا جب اس کو چھوڑ دو, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مشکل ہے, نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ عادت اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں اتنے پھیل چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ چھوڑے گا وہ جراثیم اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کے جسم میں کھلبلی ہوتی ہے, خارش شروع ہو جاتی ہے, اور یہ خارش پھر مجبور کر دی کہ سگریٹ پیو. بے عین ہی بعض اخلاقی صفات انسان جب اپناتا ہے, ہر دو طرح سے ہے. اگر یہ صفات حسنہ اس کی زندگی کا مشغلہ بن جائے اور زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر انسان حسنات کو ان صفات اخلاقی کے نتیجے میں انجام دینے پر مجبور ہوتا ہے, یعنی آسانی سے کار خیر انجام دے دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ خیرات کی اتنی عادت اس نے اپنے اندر ڈال لی ہے کہ خیر نہ کرنا اس کے لیے عذاب ہوتا ہے, لہذا فوراً اچھائی کو انجام دے دیتا ہے. اچھائی کو جو انجام دے رہا ہے کس لیے؟ چونکہ ایک زمانے تک حسنات کو انجام دیتا رہا ہے, اس لیے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور اگر گناہوں میں اپنی عادت بنا لیتا ہے تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے. نفس امارہ کا علاج عقلی اعتبار سے ممکن ہے لیکن انتہائی سخت ہے.
اور یہ بھی ہے خداوند عالم کا کہ جب تک عالم دنیا میں انسان موجود ہے، جتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، تمام تر بیماریوں کا سدباب کرنا اس کے لیے ممکن ہے، راستہ کھلا ہے، جبران کرنا اس کے لیے۔ پھر یوں نہیں ہے کہ نفس ہمارا پہنچ جائے تو کہیں جی اب تو ہم مجبور ہو گئے، نا، وہ جتنے گناہ کیے ان کا اگر جبران کر لے، حقوق اللہ حقوق الناس، آہستہ آہستہ آ کر پھر اس راستے سے پلٹ آتا ہے۔ خوب، تم نے کیا کیا؟ تسویل، یعنی ابھی نفس ہمارا تک نہیں پہنچے ہیں برادران یوسف، فقط نفس مسولہ تک پہنچے ہیں۔ خوب، نفس مسولہ میں لا کر کیا کھڑا کر دیا؟ ایک مشکل کھڑی کر دی جناب یعقوب کے لیے۔ وہ کیا تھی کہ ہم نے یوسف کو آپ کے راستے سے ہٹا دیا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب اگر وہ تلاش کرنا چاہیں تو ایک ہی راستہ ہے، دوسرے افراد کا سہارا نہیں لے سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ اگر دوسروں کا سہارا لیتے ہیں فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یعنی ادھر سے ان کے بیٹے ہیں، اولاد، اور اولاد کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا لے کر حضرت یوسف کو تلاش کرتے ہیں تو گھر میں اور فساد بنے گا۔ اور ان کے ذریعے اگر کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی ان کی ملی بھگت ہے کہ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے، بس دونوں راستے حضرت یعقوب کے لیے ممکن نہیں ہیں۔ دوسروں کا سہارا لیں، گھر میں اور جہنم بنے گا۔ وہ ان کے ذریعے خوب انہوں نے جب خود ہٹا دیا، یہ کہاں بتائیں گے کہ حضرت یوسف کہاں ہے؟ لیکن یقین ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ خوب اس عالم میں کیا کریں؟ فرماتے ہیں فصبر جمیل۔ خوب یہ صبر اور پھر لفظ جمیل، دو کلمے۔ وہ کیا کروں اس وقت؟ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آیا ان کو توبیخ کروں اپنی اولاد کو جنہوں نے یہ نقصان پہنچایا؟ اگر توبیخ کرتا ہوں تو معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ ہر جگہ امر بالمعروف نہیں ہوتا ہے نا؟ جہاں پہ پہلا اگر تاثیر ہو اور آپ کے امر معروف کرنے پہ کوئی مفسدہ مترتب نہ ہوتا ہو، وہاں پہ امر معروف واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے کہنے سے نہ فقط یہ کہ تاثیر نہیں ہوگی بلکہ تاثیر منفی ہوگی، وہاں پہ امر معروف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے موارد کا خوب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر ان سے کہتا ہوں کہ حسد کی بنیاد پہ تم نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ واضح دلیل یہ ہے کہ یہ کیسا عقل مند بھیڑیے تھا کہ جس نے قمیض کو کچھ نہیں کہا اور میرا بیٹا کھا گیا، یا مثلا دوسرے نمونے خوب سوال یہ تھا کہ اگر کھا گیا تو پورا ہی کھا گیا ہے یا کوئی چیز بچی ہے اس کی؟ اگر کوئی چیز بچی کہاں ہے؟ لے کے آؤ، اس کی لاش لے کے آؤ۔ ظاہر پورا تو صاف کر کے ہڑپ نہیں کر گیا نا، تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہوگا، مر گئے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ خوب اگر مر گئے تو لاش کدھر ہے اس کی؟ کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ دفن کر دی، بتاؤ۔ اب یہ سارے سوالات ایسے تھے کہ جن کے ذریعے جناب یعقوب علیہ السلام ان کی توبیخ کر سکتے تھے، یعنی فوراً ان کو وہیں پہ جھوٹا ثابت کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اگر ان مسائل میں پڑھیں گے تو وہ جو دوسرے بھائی ہیں جو ہمدرد تھے وہ بھی خطرے میں مبتلا ہو جائیں گے اور مسئلہ بھی یہاں پہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کروں؟ فصبر جمیل، میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صبر سے کام لوں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپ سادھ لینا، صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی کا اپنانا کہ جو آہستہ آہستہ انسان کے ہدف کے انسان کو قریب کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے صبر۔ ایک حکمت عملی کا نام ہے کہ جس حکمت عملی کو اپناتے ہوئے آہستہ آہستہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، سری مخفی چھپ کر، اور آہستہ آہستہ اپنے ہدف کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ دشمن کو پتہ نہیں ہوتا۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن نہ، وہ اپنا اندر بیٹھ کے اپنی حکمت عملی کو اپنا رہا ہوتا ہے اور اس حکمت عملی کے ذریعے اپنے ہدف کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا نمونہ تاریخی عرض کروں، پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت امیر المومنین غصب ہو گئی، اور خلافت کے غصب ہونے کے بعد امیر المومنین نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد 25 سال تک گھر میں بیٹھ گئے۔ اور آج ہم اس کا غلط تصور یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ گھر میں چپ ساتھ کے بیٹھ جاؤ، یہ صبر ہے، جبکہ امیر المومنین نے یہ صبر نہیں کیا۔ کیا کیا؟ دیکھیں، امیر المومنین نے جو کام کیے اس 25 سالہ دور میں، وہ سارے کام ایسے تھے جو آہستہ آہستہ امام کو منصب خلافت کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ مثلا کنووں کا کھودنا، باغات کا لگانا، باغات کے ثمرات کا فقراء اور یتیموں میں تقسیم کرنا، یہ کیا تھا؟ آہستہ آہستہ لوگوں کی محبت کو جذب کر رہے تھے کہ کل کو موقع پہ یہ آئیں گے اور آ کر مجھے مسند خلافت پہ بٹھائیں گے۔ ایک اور جو جتنے خاص صحابی تھے،
ہر ایک کو امیر المومنین نے سری ماموریت دے کر مختلف علاقوں میں روانہ کر دیا تھا. سامنے خود نہیں تھے، لیکن حکمت عملی کیا تھی کہ حکمت عملی کے سائے میں جتنے بھی ابو ذر و سلمان و مقداد ہو، سارے یہ کیا کر رہے تھے؟ ایسا ایسا جا کر امیر المومنین کے حوالے سے تبلیغات کر رہے تھے. بہترین فرصت جب آئی، 25 سال ختم ہوئے، اس کے بعد آپ جا کر دیکھیں مدینے سے کوئی آدمی امیر المومنین کی حمایت کے لیے نہیں اٹھا ہے. حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کا بیٹا مدینہ کی سرزمین میں تھا، اور مدینے میں رہتے ہوئے امیر المومنین کس نے بیعت نہیں کی ہے. یہ جتنے افراد آئے تھے مدینہ کی سرزمین پہ، یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو کھجور خور امیر المومنین تھے. مدینہ سے مکہ تک جتنے بھی باغات امیر المومنین نے آباد کیے، اور جب آباد ہو جاتے تھے آبادی کے بعد وہی کھجور سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی، اور لوگ اس سال کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب کھجور پکے گی اور امیر المومنین علیہ السلام پوری کی پوری تقسیم کریں. اور عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ پھل پکتا تھا تو امیر المومنین جو 4 دیواری باغات کے اطراف میں ہوتی تھی، حکم دیتے تھے کہ ان دیواروں کو گرا دو کہ لوگ لائن میں نہ لگیں، زحمت نہ ہو، آئیں جب دیوار نہ ہوگی تو سب آ کر لے لیں. اور عجیب بات یہ کہ سب کو دینے کے بعد پھر کیا کرتے؟ کہا جو نہیں آئے ان کا حصہ اٹھا کے لے جاؤ. یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین نے 25 سالہ دور میں تیار کیے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جب مدینہ کی سرزمین پہ آتے ہیں تو آ کر اعلان کرتے کہ خلیفہ ہمیں امیر المومنین چاہیے. بس صبر کا معنی چپ سادھ لینا نہیں ہے، مسیحیت والا تصور نہیں ہے کہ کوئی ایک رخسارے پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو کہ ہاں یہ خالی اس پہ بھی مارو. یہ نہیں ہے. بس صبر جمیل کیا ہے؟ وہ حکمت عملی، وہ کارروائی سری مخفی کہ جو انسان کو اپنے ہدف اور مقصد کے قریب کر رہی ہو، اور اس طرح مخفی رہے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اس کو عربی میں صبر جمیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہ یوں نہیں ہے کہ میں تمہاری بات پہ اعتماد کر کے چپ سادھ لوں، نہ، میں انشاءاللہ صبر جمیل سے کام لیتے ہوئے انشاءاللہ ان قریب تم دیکھو گے کہ میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں اور میرا بیٹا بھی کامیاب ہوگا. چونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، اور جب وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو ایک دن وہی سب کا شمس و قمر اور 11 ستاروں کا مسجود بن کر سامنے آئے گا. البتہ اس کے لیے پھر امتحانات کی ضرورت ہے. ان امتحانات سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اپنے منزل کمال پہ پہنچے گا اور میں بھی اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور وہ جو مقصد پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سری حکمت عملی کو اپناتا ہے، اسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ صبر جمیل. کا تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے لیکن میں صبر جمیل سے کام لیتا ہوا انشاءاللہ اپنے ہدف کی طرف گامزن ہوں گا. اور پھر کیا ہے؟ واللہ المستعان. اور یہ تعبیریں قرآن کی اتنی زیبا ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یعنی لفظ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. قال بل سولت لکم انفسکم، تم نے جو کیا. اس کے بعد یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، نہ، کہ فصبر جمیل. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی صبر جمیل پہ عمل کرتا ہے، یہ اس حکمت عملی پہ گامزن ہوتا ہے، یقیناً کامیاب ہوتا ہے. اور یہ خود ایک عظمت تھی جناب یعقوب علیہ السلام کی کہ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کروں گا. میں اور انانیت کہیں پہ نظر نہیں آتی. یا بعد میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ استعینوا باللہ، میں اللہ سے مدد مانگوں گا، نہ، کہ میں کون ہوتا ہوں؟ واللہ المستعان، اصل خدا ہی مستعین ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. اپنا کہیں بھی تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ یہی سیرت ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اپنی انانیت میں گم ہو جاتا ہے، مقصد سے دور ہو جاتا ہے. اور جن کی نگاہ مقصد پہ ہوتی ہے وہ خود کو بھول جاتے ہیں. وہ مقصد عزیز ہوتا ہے، خود نہیں ہوتا. اس لیے آپ جا کر دیکھیں علماء، جو علماء حق ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہدف ان کی نگاہوں میں عظیم ہوتا ہے. ہدف کیا ہے آگا؟ مکتب کا بول بالا ہونا چاہیے. مکتب کے لیے ہمیشہ کڑتے رہتے ہیں کہ کیوں مکتب کی سربلندی نہیں ہو رہی، کیوں مکتب فیل ہو رہا ہے، کیوں مکتب پہ آنچ آ رہی ہے. وہ جب کہا جائے بھائی آ کر ہمیں چھوڑو، ہمیں رہنے دو، دیکھو یہ مکتب پامال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ جب مکتب پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سک رہا ہے، اس کا مطلب یہ مرد الہی ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو اہداف کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اہداف کو وسیلہ بنا کر اپنی ذات کو پروان چڑھاتے ہیں. اور یہی سیرت کا درس جو جناب یعقوب علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہ کہ اگر تمہاری نگاہ میں ہدف مقصد عزیز ہونا چاہیے، نہ اپنی ذات. جب اپنی ذات نہیں ہے تو اپنی ذات کا انہوں نے تذکرہ بھی
نہیں کیا. واللہ المستعان، مدد وہ کرے گا کس کی؟ تب میں مہم نہیں ہوں، جو بھی اس کے راہ پہ چلے گا خدا اس کا مددگار ہوگا. اور اکثر ہم یوں ہیں کہ کوئی کام خیر کا ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ جب تک میں کی بات نہ آئے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ بات اچھی ہے لیکن میں کروں تو اچھی ہے، کوئی اور کرے تو پھر کیا ہے، قابل برداشت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جا کر دیکھیں، نہ خود پنپتے ہیں نہ مکتب سر بلند ہوتا ہے. لیکن جو مکتب کے لیے کرتے ہیں، جب مکتب عظیم ہو جاتا ہے تو مکتب کے پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا نمونہ آج کروں. عام حالات میں، وہ توجہ میری طرف رہے، اس کو رہنے دیں، گھنٹی بجتی رہے گی. عام حالات میں دیکھیں، جو عادی افراد ہیں، انسان جو عادی زندگی بسر کرتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے اولاد اس کو یاد رکھتی ہے. اولاد کے بعد اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کسی حد تک یاد رکھتے ہیں، لیکن جیسے چوتھی نسل آتی ہے سب بھول جاتا ہے یا نہیں ہے؟ عام عادی حالات میں یہ ہوتا ہے، جو مثلا دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، پیسہ بٹورنے کے بعد اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تیسری چوتھی نسل کے بعد نہ کوئی قبر کا نشان ہوتا ہے نہ ان کا نام ہوتا ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن علماء کو دیکھیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کی ہے بلکہ مکتب کی سربلندی کے لیے خرچ کی ہے، آج بھی وہ علماء آپ کی محفل کی بھی زینت ہیں، آپ کی عبادتوں میں بھی شامل ہیں اور آپ کی دعاؤں میں بھی شامل ہیں. کتنے ایسے علماء ہیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتنے سو سال ہو گئے، 1000 سال گزر گئے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کو، لیکن آج بھی جو طلاب ہیں جب نماز شب پڑھتے ہیں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. کتنے ایسے علماء ہیں 1000 سال گزر گئے لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں. اسی کے لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ علماء حقہ کی علامت یہ ہے کہ ان کی اعیان مفقودہ ہیں، یعنی جسم ظاہری طور پہ ختم ہو گیا ہے لیکن ان کی ذوات کیا موجود ہیں اور ہمیشہ میں موجود رہیں گی. کب تک کا؟ جب تک دین زندہ ہے وہ زندہ ہیں. اور یہ یقین جان لیں کہ جو مقصد اور مکتب اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، جب تک مکتب زندہ رہے گا یہ شخص زندہ ہے. لہذا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں کا نعرہ چھوڑ دو، صبر جمیل. یہ نہیں کہا کہ اصبروا صبرا جمیلا، نہ، کہ صبر جمیل. جو بھی صبر جمیل پہ عمل کرتا ہے، حکمت عملی اپناتا ہے اور اپنے مقصد میں کام ہمیشہ زندہ رہے گا. واللہ المستعان، یہ نہ کہو کہ میں خدا سے مدد مانگتا ہوں. میں کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دو میں کو. کہا خدا ہی ہے جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے. اگر میں خدا کے لیے مخلص ہوا تو مجھے بھی خداوند اعلی میرا ہاتھ بھی پکڑ لے گا، اور اگر میں مخلص نہ ہوا تو دوسروں کی طرح میں بھی مر کھپ جاؤں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون. وہ جو تم بدماشی کر کے آئے ہو اور جو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے اور جو تم میرے لیے بیان کر رہے ہو داستان کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، یہ کیا ہے؟ کہ اسی پہ خداوند عالم مدد کرے گا اور اسی ہدف اور مقصد میں کامیاب ہوں گا. ان قریب تم دیکھ لو گے. بس سیرت کا پہلو جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جناب یعقوب کی سیرت پہ چلتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ صبر جمیل سے کام لینا ہے. یعنی ایک ہدف اور مقصد معین ہو اور اس مقصد اور ہدف تک جانے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کا انتخاب کرنا، اور پھر اس حکمت عملی پہ خفا میں، سر میں چھپ کے اس پہ گامزن رہنا تاکہ دن بدن مقصد کے قریب ہوتے جائیں. اور ایک دن آئے گا کہ پھر انشاءاللہ آپ اس اپنی حکمت عملی کو جب برملا کر دیں گے، آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے. اور یہی کام جناب یعقوب علیہ السلام نے انجام دیا. بس تم نے تفصیل سے کام لیا اور اس کے بعد میری ذمہ داری یہ بن گئی کہ میں صبر جمیل سے کام لوں، یعنی بغیر اس کے کہ میں آپ کو چھیڑوں، آپ کی توبیخ کروں اور آپ لوگوں کی مذمت کروں یا بار بار تمہیں جھوٹا ثابت کروں. اگر یہ کام کیا تو ایسا ایسا خاندانی زندگی جہنم بن جائے گی، سکون گھر کا تباہ ہو جائے گا. لہذا مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہے اور یہ کڑوا گھونٹ پی کر ایسا ایسا کیا کروں گا، خانوادہ بھی منسجم رکھوں گا اور ایسے حالات پیدا کروں گا کہ تم خود پشیمان ہو کر توبہ کے دروازے پہ آ جاؤ گے. اور یہ بہت بڑی حکمت عملی. البتہ ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو کام کر جاتے ہیں لیکن بعضوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی. شاید پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا ہو. یہ ہوتا ہے حکم میں بھی، البتہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب باغات لگاتا ہے آدمی، باغات جب اپنا پھل لیتے ہیں اور پھل جب پک جاتے ہیں پھر ایسا ایسا پھر پھل اتارتے ہیں. اب اس کے لیے بعض مزدوروں کو بھی لے آتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پھل اتارنا ہے ہمیں، اس کے لیے مدد کرو. پھر ان کو پیسہ دے دیا یا خود یہاں پہ کم کا ہے یا کاشان کا ہے، یہی ایران کا ہی واقعہ ہے.
ایک عامی آدمی یہاں، اور عامی آدمی بھی البتہ یہ بھی عظمت ہے یہاں پہ خود اس کی ایران کے شہروں کی کہ جتنے بھی یہاں پہ تاجر تھے، یہ ابھی تھوڑا سا فاصلہ آ گیا ہے، وإلا جتنے بھی تاجر تھے، آج سے آپ 50 سال 60 سال 70 سال پہلے چلے جائیں، جتنے بازاری آدمی تھے، چاہے تہران کے ہوں، قم کے ہوں یا دوسرے شہروں کے ہوں، کتاب المکاسب اور کتاب المتاجر باقاعدہ آ کر علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اور وہ کیوں پڑھتے تھے؟ چونکہ ان کے معاملات ان کو کرنے ہوتے تھے، تو معاملات میں حرام حلال کی ان کو تمیز ہو کہ کون سا معاملہ کرنا ٹھیک ہے اور کون سا معاملہ غلط ہے۔ یعنی مکاسب کی حد تک عوامی آدمی باقاعدہ طور پہ حوزوی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اب نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب اس کے وہ الگ ہے متا۔ خوب باغ تھا، باغ میں لوگوں کو لے کے آئے اجیر بنا کر کہ یہ پھل ہے، انار ہے، ان کو اتارنا ہے درختوں سے اور اس کے بعد ان کو بازار میں لے کے جانا ہے۔ ایک آدمی بیچ میں تھا، اس نے موٹے موٹے چند ایک انار لے کر وہیں پہ باغ میں زمین کھودی، اس میں دفن کر دی کہ بعد میں اٹھا کے لے جاؤں گا، چوری کر رہا تھا۔ تو وہ جو مالک تھا اس کے بیٹے نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد آ کر وہ باپ سے کہتا ہے کہ بابا اس نے انار چوری کیے ہیں اور وہاں پہ اس نے چھپا دیے ہیں۔ تو فوراً مالک جو تھا اس نے اپنے بیٹے کو جھڑک دیا، توبیخ کی، کہا چپ رہو، میں نے خود اس سے کہا ہے کہ وہ الگ کر کے ان کو وہاں پہ محفوظ رکھے، کیوں اس پہ تہمت لگاتے ہو چوری کی؟ جیسے یہ رویہ دیکھا اس نے، وہ آیا تنہائی میں پاؤں پہ گر گیا، کہا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں اور دعا کریں کہ خداوند تعالی مجھے توبہ کا دروازہ دکھائے اور ایسا ایسا انسان بننے کی توفیق دے۔ دیکھیں یہ حکمت عملی کر سکتا تھا بچے کے ذریعے، ہاں بچے نے بتایا تو ایسا کہ ہم ہوتے کیا کرتے آگا یقین بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، خوب ہم ہوتے ہم کیا کرتے؟ ہم کہاں الہی لوگ ہیں؟ اور وہ جو ائمہ کی اور انبیاء کی سیرت پہ چلتا ہے وہ کیسے ہے؟ دیکھیں یعنی جانتا ہے لیکن جانتے ہوئے اس پہ تہمت کی وہ نہیں لگا رہا ہے، جبکہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا آسانی سے، ثبوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہدایت کی خاطر پورا بلیم اپنے اوپر لے رہا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ اس حکمت عملی کے سائے میں وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، اور میں بھی ایسا ایسا انبیاء کی سیرت کو اپنا کر اپنے منزل کمال کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ یہ سیرت اپنانا انتہائی سخت ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، باتیں کرنے کے بعد آ کر کہیں کہ ہاں جی آپ بھی میدان عمل میں ایسے کریں، نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بات والی آیت وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ ایک ایک کلمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، سیارہ پہلا مطلب یہ ہے کہ لفظ سیارہ قافلوں کو کہا جاتا تھا، لیکن ہر قافلے کو سیارہ نہیں کہتے تھے۔ وہ کاروان جو اکثر و بیشتر حالت سفر میں ہوتا تھا اس کاروان کو سیارہ کہا جاتا تھا، سیر سے۔ چونکہ ہیں بعض قافلے ہیں مثلا سال میں ایک دو دفعہ کاروان چلتا ہے، جاتا ہے، سفر کر کے آ جاتا ہے، مثلا اربعین کا موقع آیا، کاروان بن گیا، لوگوں کو لیا، زیارت کروائی اور واپس آ گئے، اس کو سیارہ نہیں کہیں گے۔ وہ جو پورا سال حالت حرکت میں رہتا ہے، اب وہ تجارتی ہو، زیارتی ہو، جو بھی ہو، اس کو عربی میں سیارہ کہا جاتا ہے۔ وجاءت سیارۃ، کاروان آیا، یہ کون سا ہے؟ کا جو ہمیشہ مصر اور شام کے درمیان حالت حرکت میں رہتا تھا، اور بیچ میں کنعان کی سرزمین تھی، اور کنعان کی سرزمین سے بھی گزرتا تھا، اردن بیچ میں پڑتا تھا، اس سے بھی گزرتا تھا، اور یہ ہے تاریخ میں بھی، البتہ ممکن ابھی نہ ہو، یہ سیارہ جو حرکت کرتا تھا اسی سیارے کاروان نے نشاندہی کی تھی۔ کس چیز کی؟ اس کنویں کی جس کنویں میں جناب یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اس کنویں کو مقدس بنایا گیا، اس کے اوپر قبہ بنایا گیا، گنبد بنایا گیا، اور یادداشت تھی جناب یوسف علیہ السلام کی، ایک زمانے تک تھی لیکن آج نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ تھا؟ اردن کے قریب، مصر اور شام کی سرزمین کے بیچ میں وہ کنواں تھا، اور ایک نہیں تھا، کئی ایک کنویں تھے، ان میں ایک کنواں جناب یوسف علیہ السلام کے نام سے معروف ہوا، اور اس کے اوپر پھر یادگار کے طور پہ گنبد بنایا گیا، اور اس گنبد کے نتیجے میں ایک زمانے تک یادداشت رہتی تھی، کہا جاتا تھا ھذا بئر یوسف، یہ وہی معذرت جب یوسف، یہ جناب یوسف علیہ السلام کا کنواں ہے، اور رہا، لیکن آج کل ہے یا نہیں معلوم۔ پس سیارہ کون سا کاروان ہے؟ جو پورا سال حال حرکت میں رہتا ہے، اب وہ تجارتی مال لے کے جائے یا اپنے کاموں سے جائے یا لوگوں کو جا بجا کر رہا ہو، فرق نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ حالت حرکت میں رہے۔
ایک بات. اور دوسرا لفظ سیارہ میں تا، یہ تائے تانیث کی نہیں ہے، یہ تائے مبالغہ ہے. مبالغہ یہ ذکر کر رہا ہے اسی تا کے ذریعے کہ ان کی حرکت دائمی ہے، کبھی رکتے نہیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیارہ اور عام کاروان میں یہی فرق ہے. جو 24 گھنٹے اور 12 مہینے حالت حرکت میں رہتا ہے، اس حرکت کے نتیجے میں اس کو سیارہ کہا جاتا ہے. خوب جاءت سیارۃ، کاروان آیا اور وہاں پہ رک گیا. رکنے کے بعد انہوں نے کام کیا. فارسلوا واردہم، یہ دو کلمے آگا بڑی خوبصورتی ہے عربی زبان کے اندر، یہ دقت کے ساتھ دیکھیے گا. ایک ہے کلمہ وارد اور ایک ہے رائد، رے الف حمزہ دال، یعنی ایک کلمہ ہے واردہ اور ایک ہے راوادہ. سمجھ آ رہی؟ واردہ مثال واوی، راوادہ اجوف واوی، دونوں سے اس میں فاعل، ایک وارد اور دوسرا رائد. فرق ہے دونوں میں. کاروان جب چلتے تھے تو کاروان کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی تھیں. بعض وہ افراد ہوتے تھے جو کاروان کے لیے آب و دانہ کا انتظام کرتے تھے. آب و دانہ یعنی پانی پلانا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، جو کاروان کے اندر قافلے کے اندر مشکل ہوگی اس مشکل کو حل کرنا ہے. اس کے لیے مخصوص افراد ہوتے تھے. ان افراد کو عربی میں وارد کہا جاتا تھا. یعنی ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ قافلے کی مشکلات کو حل کرنا ہے. رائد کون ہوتا تھا؟ اس قافلے کو سلامتی اور حفاظت کے ساتھ مقصد تک پہنچانے کے لیے بعض افراد کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو یہ کام کیا کرتے تھے؟ کاروان چل رہا ہوتا تھا، یہ کاروان سے الگ ہو کر آگے چلے جاتے تھے. آگے جا کر اس جگہ کو دیکھتے تھے جہاں پہ آ کر قافلے کو رکنا ہوتا تھا. اور وہ جگہ دیکھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ بھئی اس جگہ میں کوئی درندہ تو نہیں ہے، اس جگہ میں کوئی سانپ بچھو عقرب تو نہیں ہے، یا یہاں پہ کوئی راہزن تو نہیں ہے، یا یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کاروان کو روکا جا سکتا ہے. پس وہ افراد جو کاروان کے پہنچنے سے پہلے اس جگہ کو جا کے انتخاب کرتے تھے کہ یہ جگہ قافلوں کے رکنے کے لیے مناسب جگہ ہے، وہ جگہ کا جو انتخاب کرتا تھا اس کو عربی میں رائد کہا جاتا تھا. رائد قافلوں کو روکنے کے لیے اور بہترین جگہ اور آسائش فراہم کرنے کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا ان کو رائد کہا جاتا تھا. اسی لیے شاید یہ حدیث کا جملہ ہے یا ممکن ہے یہ عربی ضرب المثل ہو کہ الرائدوں لا یکذب اہلہ، رائد کبھی اپنے کاروان سے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا. رائد کی خصوصیت ہی جو جا رہا ہے قافلے کو محفوظ حالت میں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، وہ آ کے جھوٹ بولے گا کہ ہاں جی فلاں جگہ پہ آ کے رک جاؤ، اور بعد میں رازن آئے اور پورے قافلے کو لوٹ مار کر کے نکل جائیں. یہ رائد کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس کو پیسہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ اس کو پیسہ اسی چیز کا دیا جا رہا ہے کہ پیسہ کاروان دے گا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جا کر ہوٹل بک کرنے، اچھا ہوٹل بک کرنا ہے، تذلیل نہیں کرنی ہے زواروں کی جن کو لے کے جا رہے ہو. بس رائد کیا ہوتا ہے؟ رائد جو قافلہ سالاروں کی تعداد کو آسائش اور امنیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، اس کو کہا جاتا تھا رائد. آہا اگر انہی کلمات کی حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، ائمہ طاہرین کا مقام واضح ہو جاتا ہے. کہ ائمہ طاہرین، انبیاء، رسول یہ دنیا میں آئے کس لیے؟ کہ یہ پوری بشریت کے لیے رائد بن کر آئے ہیں اور قافلہ انسانیت کو منزل مقصود تک پہنچانے آئے ہیں. خوب اگر رائد کو ہی نہیں پتا ہے کہ بعد کے حالات کیسے ہوں گے، کاروان کو کہاں جانا ہے، اس حالت اس کی کیا ہوگی، ان کے حالات کیسے ہوں گے، وہ کیا خاک رہنمائی کرے گا؟ پھر یہ چھوٹے چھوٹے سوال کرنا جی دنیا کے اندر ائمہ علم غیب جانتے ہیں، یعنی او بھائی دنیا کے اندر یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں دیوار کے پیچھے، ان کو اصلا علم غیب نہیں کہا جاتا ہے. علم غیب کا مصداق اولی عالم برزخ، عالم قبر، عالم قیامت، عالم معاشر ہے، جہاں پہ کاروان انسانیت کو پہنچنا ہے. اور اس کاروان انسانیت کے رائد بن کر خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے اور ائمہ کو بھیجا ہے. تو وہ جو قبر کے حالات نہیں جانتا وہ کیا خاک رہنمائی کرے گا بشریت کی؟ دیوار کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے یہ جی اس کا پتہ ہو تو علم غیب ہے، اور بعضوں کو شرک یہیں پہ سوجا ہے بیچاروں کو جی اگر اس نے بتا دیا تو یہ مشرک ہو جائے گا. او بھائی کسی کے داڑھی کے چند بال اگر معصوم بتا دے
تو کہیں گے نا جی نہ ہو، یہاں پہ تو شرک ہو گیا، یہ کیسے، یہ تو علم غیب ہے۔ اصل پتہ ہی نہیں چلا کہ علم غیب کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں پہ اس کا استعمال۔ اصل دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر کوئی چیز علم غیب نہیں ہے۔ البتہ یہ بات علم غیب سے مربوط ہے، اگر کہیں آئی لفظ رائد سے عرض کر رہے تھے کہ اگر رائد کا معنی انسان کو صحیح سے آتا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز انسانی سفر کی معصومین پہ مخفی نہیں ہے، اور جتنا سفر اس انسان کو درپیش ہے اس سفر کے تمام خطرات سے آگاہ ہیں چونکہ رائد ہیں، اور کہاں کہاں پہ اس کو رک کر محفوظ رہنا ہے وہ تمام حالات یہ جانتے ہیں، اور قبل از وقت بشریت کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں جو کل کو آپ کو پیش آنے والی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو اتراک کرنا ہے، رکنا ہے، اور یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ یہاں پہ رکو گے تو راہزن آپ کو نابود کر دے گا، یہاں پہ رکنا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ بس انہوں نے کیا کیا، وجاء السیارۃ، کاروان آیا تو کیا کیا، فارسلوا واردہم، وہ جو وارد جن کی ذمہ داری تھی ان کو بھیجا، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ وہ گیا، یعنی جس نے روٹی روزی کا انتظام کرنا تھا اس میں سے ان کو بھیجا انہوں نے، اور بھیجنے کے بعد کیا کہا، جا پانی کا انتظام کرو، پانی لے کر آؤ۔ اب وہ پانی لے کے جاتا ہے، ماجرا کیا ہے کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے، بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔